السلام علیکم، میرا نام ہے آفتاب احمد اور بی ایجوکیٹ پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی بک مرکنٹائل لا کو سٹارٹ کریں گے، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی اے پروگرامز کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اور یہ 460 اور 5413 کوڈز کے لیے بک ہے، اور یہ 3 کریڈٹ آرز کی بک ہے جس کے ٹوٹل 9 یونٹس ہیں۔ تو اس بک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اس کی جو پیپر پیٹرن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر پیٹرن سیم ہی ہوتا ہے آلموسٹ سارے پیپرز کا۔ ٹوٹل 8 کوسچنز ہوتے ہیں، جن میں سے آپ نے کوئی سے 5 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ہر کوسچن 20 مارکس کا ہوتا ہے، اور پیپر جو ہے نا وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں آتا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو پیپرز ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آؤٹ آف سلیبس آتے ہیں یا بک سے نہیں آتے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بک کی جو آؤٹ لائن ہے نا، یہ والی جو آؤٹ لائن ہے، یہ جو 9 چیپٹرز یہاں پہ لکھے گئے ہیں، اور ہر چیپٹر کی جو الگ الگ آؤٹ لائن ہے، پیپر اسی میں سے ہی آتا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پیپر کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہوتی ہے، مطلب پیپر کو اس طرح گھمایا پھرایا گیا ہوتا ہے نا کوسچنز کو، حالانکہ وہ آپ نے پڑھے ہوتے ہیں، آپ کو آتے ہوتے ہیں، آپ کے سلیبس میں سے ہوتے ہیں، لیکن پیپر دیکھتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی چیز آ گئی، یہ تو بک میں ہے ہی نہیں کوسچن۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہوتا، آپ نے جسٹ رٹے لگائے ہوتے ہیں، آپ نے کوسچنز کو میمورائز کیا ہوتا ہے کہ ہو بہو سیم جیسے یہ انٹروڈکشن ٹو کنٹریکٹ لا لکھا ہوا ہے اسی طرح سیم آئے گا واٹ از انٹروڈکشن ٹو کنٹریکٹ لا، اور ہم نے جو یاد کیا ہونا ہے وہی ہم نے وہاں پر چھاپا لگا دینا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ کوسچن 100 طرح سے چینج ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے، میں آپ کو کچھ کی کنسیپٹس بنا کر نہ دوں گا، کچھ پوائنٹس بنا کر دوں گا، ان کو آپ نے نوٹ کر لینا اور ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ جسٹ اس کنسیپٹ کی بیس پہ اس کے حوالے سے، کنٹریکٹ لا کے حوالے سے جس قسم کا بھی کوسچن آ جائے نا، آپ لکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جو چیز آپ کو پڑھائی جائے، سمجھائی جائے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، تاکہ پیپر میں آپ کو مسئلہ نہ بنے۔ پیپر باہر سے کبھی بھی نہیں آتا، لیکن اسٹوڈنٹس نے صرف رٹے لگائے ہوتے ہیں، پیپر کو سمجھا نہیں ہوتا، وہ کوسچن کو سمجھتے نہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کریں گے، انٹروڈکشن ٹو دا کنٹریکٹ لا۔ اور اگر آپ اس چیپٹر کا کنٹینٹ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے 5 سیکشنز ہیں، لیکن آج کے اس لیکچر میں ہم اس کا جو پہلا سیکشن ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس سیکشن نمبر 1 ہے، کنٹریکٹس اینڈ دیئر فارمیشن۔ تو سب سے پہلے ہے ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ، کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے یہاں سے ہم تھوڑا سا نا اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی کلیئر سمجھ آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ لا آف کنٹریکٹ جو ہے نا وہ ہماری ڈیلی لائف پر اثر انداز ہوتا ہے، ایوری ڈے لائف جو ہے نا اس میں کنٹریکٹس کا بہت عمل دخل ہے۔ وین یو بائی اے ٹیوب آف ٹوتھ پیسٹ، جب آپ ایک ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اینڈ پے دا شاپ کیپر 10 روپیز، اور 10 روپے اس دکاندار کو پے کرتے ہیں، تو یو میک اے کنٹریکٹ، آپ لوگ کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، شاپ کیپر کے ساتھ۔ یا جب آپ ٹریول کرتے ہیں ایک بس میں، اینڈ پے فیئر ٹو دا کنڈکٹر، جب آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کنڈکٹر کو آپ کرایہ دیتے ہیں، تو یو میک اے کنٹریکٹ ود دا بس اونر دیٹ ہی وڈ کیری آؤٹ ٹو دا ڈیسٹینیشن۔ تو مطلب آپ اس کے ساتھ کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی جو منزل ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہاں پر لے جائے گا، اور آپ نے اس کو کرایہ پے کرنا ہے، فیئر پے کرنا ہے، آپ کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا جب آپ ریل کی ٹکٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر، تو آپ ایک کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ریلویز کے ساتھ کہ وہ آپ کو رائڈ دیں گے ریلوے کے اوپر، ٹرین کے اوپر، ان دا ٹرین اپ ٹو دا پلیس ویئر یو وانٹ ٹو گو، جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں تک وہ آپ کو ٹرین میں بٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ ان کی ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں، ان کو پے کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ویجیٹیبلز، گروسری، کلوتھ وغیرہ پرچیز کرتے ہیں، تو اٹ انوالوز کنٹریکٹس، تو ان سب میں کنٹریکٹ انوالو ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اچھا، اس کے بعد پیج کے اینڈ پہ دیکھیں، کنٹریکٹ ایکٹ جو ہے نا، کنٹریکٹ کا جو لا ہے، کیم انٹو فورس آن دا 1 سپٹمبر 1872، یہ 1 ستمبر 1872 کو وجود میں آیا کنٹریکٹ لا جو ہے۔ تو دا ایکٹ از ڈیوائیڈڈ انٹو سیکشنز، اس کے مختلف سیکشنز ہیں، اور ہر سیکشن فردر ڈیوائیڈڈ انٹو سب سیکشنز، اور ہر سب سیکشن جو ہے فردر ڈیوائیڈڈ کیٹیگرائز انٹو کلاسز۔ تو سب سے پہلے ہم کنٹریکٹ پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس پیراگراف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ پہلے ہم انٹروڈکشن میں پڑھ چکے ہیں کہ ایز اسٹیٹڈ ان انٹروڈکشن، جیسے کہ انٹروڈکشن میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کنٹریکٹس جو ہے نا آلموسٹ ڈیلی لائف کے اندر ان کا بہت رول ہے، وہ بہت انفلوئنس کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں ڈیلی لائف کو۔ تو تمام جو مرکنٹائل ٹرانزیکشنز ہیں انوالو کنٹریکٹس، تو اس لیے مرکنٹائل لا جو ہے نا یہ کنٹریکٹ لا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کنٹریکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ جانتے ہیں، کنٹریکٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے سٹارٹ کریں۔ اور کنٹریکٹ، یہ تھوڑے سے اس کے جو ورڈ ہیں نا وہ مسنگ ہیں یہاں سے، تو اس لیے آپ گزارا چلا لیجئے گا، یہاں پہ کنٹریکٹ لکھا ہوا ہے۔ A contract is an agreement
کنٹریکٹ جو ہے نا وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے میڈ بٹوین 2 اور مور پرسنز PERSONS persons which is intended to be and is enforceable at law. مطلب کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس نے طے پانا ہوتا ہے، which is intended to be، جو طے پایا جاتا ہے، and enforceable at law، اور یہ لیگل ہوتا ہے، انفورسیبل بائی لا ہوتا ہے، مطلب لیگل ہوتا ہے، غیر قانونی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے اٹ از کنسٹیٹیوٹیڈ بائی دا ایکسیپٹنس آف ون پارٹی آف این آفر۔ اچھا، ایک پارٹی جو ہے نا وہ پروپوزل دیتی ہے، پیشکش کرتی ہے یا آفر دیتی ہے کہ یہ آفر ہے، یہ چیز ہے میری، یہ پروڈکٹ ہے۔ دوسری پارٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، ایکسیپٹنس آف ون پارٹی، ایک پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے دوسری پارٹی کے پروپوزل کو، دوسری پارٹی کے آفر کو۔ جیسے ٹرین، ریلوے اور آپ کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہو رہا ہے تو ریلوے پروپوزل کرتی ہے کہ ہم آپ کو لاہور سے کراچی لے جائیں گے، اور اتنا جو ہے نا ہمارا کرایہ ہے، فیئر ہے، تو آپ اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کی ٹکٹ پرچیز کرتا ہوں اور میں نے وہاں تک جانا ہے۔ تو یہ ایک پارٹی آفر کرتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اس کنٹریکٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ پروپوزل میڈ to him by the other party to do or to abstain from doing an act، مطلب کوئی بھی کام وہ کرے گی، وہ آفر کرتی ہے دوسری پارٹی کو، وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹ سر انجام دے گی تو پہلی پارٹی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو اب ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اس کی آسان ترین اپنے الفاظ میں آپ کیا لکھیں گے کہ کنٹریکٹ از این ایگریمنٹ، کنٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ہے میڈ بٹوین 2 اور مور پرسنز which is intended to be، جس نے ہونا ہوتا ہے، واقع ہونا ہوتا ہے، and enforceable by law، اور it is constituted یا it is built، it is made by the acceptance of one party to the offer of the other party from doing an act۔ تو یہ کنٹریکٹ کی سادہ سی ڈیفینیشن تھی، اس کے ساتھ اس کی ایگزامپلز کے اندر جو ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھی ہیں نا ایگزامپلز، وہ ساری آپ یہاں پر لکھ لیجئے گا، وہ ساری کنٹریکٹس کی ایگزامپلز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ نیکسٹ پیراگراف میں کہتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، اسینشیل ہیں ایک کنٹریکٹ کے لیے۔ تو یہاں سے آپ پڑھیں ٹو کنسٹیٹیوٹ این انفورسیبل ایگریمنٹ بٹ دا پارٹیز ٹو اٹ مسٹ بی کمپیٹنٹ ٹو دا کنٹریکٹ، بٹ یہاں سے نکال دیں، دا پارٹیز ٹو اٹ مسٹ بی کمپیٹنٹ ٹو کنٹریکٹ، پارٹیز جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ ہونی چاہیے۔ کمپیٹنٹ کا مطلب ہے اس کنٹریکٹ کے اہل ہونی چاہیے، جو آفر کر رہی ہے وہ جس بندے کو آفر کر رہی ہے اس کے اہل ہونی چاہیے، اس کے مطلب معیار پر پورا اترتی ہو اس کی آفر جو ہے، اس کا جو پرپوزل ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی اس کے قابل ہو اس کو لینے کے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے۔ تو پارٹیز کمپیٹنٹ ہونی چاہیے، اینڈ دیئر کنسینٹ ٹو اٹ، یہاں پہ کنسینٹ لکھا ہوا ہے CONSENT، کنسینٹ ٹو اٹ مسٹ بی فری، ان کا کنسینٹ فری ہونا چاہیے، مطلب وہ آزاد ہوں، رضامند ہوں، ایک پارٹی دوسرے کی آفر پر اور دوسری پارٹی اس کے پرپوزل پر ایکسیپٹنس پر۔ کنسینٹ کا مطلب یہ ہے کہ رضامند ہو، دونوں پارٹیز رضامند ہونی چاہیے، اینڈ دا آبجیکٹ آف دا ایگریمنٹ مسٹ ناٹ بی اللیگل، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا وہ اللیگل نہیں ہونا چاہیے، غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لیگل ہونا چاہیے۔ تو کنٹریکٹ میں جو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ہے کمپیٹنٹ پارٹیز، اور پھر ان کا فری کنسینٹ ہونا چاہیے، اور پھر لیگل آبجیکٹ ہونا چاہیے، یہ اس میں اسینشیل چیزیں ہیں، نیسیسری چیزیں ہیں۔ تو آپ اس میں کنٹریکٹ کے نیچے یہی لکھ دیجئے گا کہ اسینشیل تھنگز یا اسینشیل ایکٹس ٹو کنسٹیٹیوٹ این انفورسیبل ایگریمنٹ آر دا کمپیٹنٹ پارٹیز، فری کنسینٹ اینڈ دا لیگل آبجیکٹ ٹو بی پرفارمڈ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو، یہ تمام پہلو جو ہے نا یہ ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم کمیونیکیشن سٹارٹ کریں گے۔ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن مواصلات ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، یعنی کنٹریکٹ جو بھی ہوتا ہے نا دو پارٹیز کے درمیان یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان، ایک سائڈ جو ہے وہ پرپوزل کرتی ہے، آفر کرتی ہے، اور دوسری سائڈ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ اب یہ کیسے ایگریمنٹ ہوگا، کنٹریکٹ کیسے ہوگا جب دونوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہی نہ ہو، کوئی رابطہ ہی نہ ہو؟ تو کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا نا، کہ ایک آفر کر رہا ہے تو اس کی آفر دوسرے تک پہنچ رہی ہے، اور دوسرا ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس کی ایکسیپٹنس دوسرے کو پتہ چل رہی ہے کہ میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو کون کون سے کمیونیکیشنز کے ذرائع ہیں وہ پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے، اس لیکچر کے ساتھ کریں تو یہ کافی لینتھی ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، تو وہ آپ ایزیلی اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں، ہم سے جتنا ہو سکا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔